بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. مسلمانوں، یہود و نصارہ سے کہہ دو کہ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم تم میں مشترک ہیں، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں. اللہ کو چھوڑ کر کے ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں. پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہے نا کہ ہم مسلمان ہیں. بہرحال جو ہے یہاں پر یہ بات بتلائی گئی، تبلیغ کی اہم بات بتلائی گئی کہ تبلیغ غیر کو کس طریقے پہ دینا چاہیے. جن کے عقائد ہم سے ملتے جلتے نہیں ہیں، دوسرے عقائد کے ہیں، یہود و نصارہ مشرکین ہیں، ان کو دعوت کس طریقے سے دینی چاہیے، ان کو اپنے ساتھ کس طرح بلانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو جو ہے اسی طریقے سے خط لکھا اور یہی بات فرمائی. بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت ہی لکھی تھی اللہ کے نبی نے اس خط میں، اور بعض کہتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے ان کو بلایا تھا، ہرقل کو خط لکھ کر کے جو ہے اوپر اللہ کا نام لکھا، پھر اپنا نام لکھا، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے یہ ساری باتیں بتلائی کہ ہم اور تم جو ہے اللہ کو مانتے ہیں. تم بھی اللہ کو مانتے ہیں، اہل کتاب اللہ کو مانتے ہیں. وہ بات الگ ہے کہ جو ہے انہوں نے نبیوں کے ساتھ میں غلو کیا ہوا ہے، یعنی بڑھا چڑھا کر کے انہوں نے اپنے نبی کو مانا ہوا ہے، لیکن مانتے وہ بھی اللہ کو ہیں. ان کا ایک فرقہ ہی تو مانتا ہے کہ اللہ کے جو ہے تینوں میں کا ایک جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ رب ہے. بہرحال جو ہے ہرقل کو اسی طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، ان کو بھی بلایا اور یہ تبلیغ کی اہم بات بتلائی کہ جو ہے جب دوسرے کو اپنے ساتھ میں جوڑنا ہو، اس کو دعوت دینی ہو، پہلے جو ہے اس سے ایسی بات مت کرو جس سے وہ دور بھاگ جائے. پہلے اسے نزدیک لانے کی کوشش کرو، پھر اسے بات سمجھانے کی کوشش کرو. اگر پہلے ہی ہم نے اسے دوسری باتیں کہہ دی تو دور بھاگ جائے گا، ہمارے پاس ہی نہیں آئے گا. جب پاس نہیں آئے گا تو پھر وہ جو ہے ہماری بات کیسے سنے گا، ہماری بات کو کیسے سن سکتا ہے. اس لیے فرمایا جو ہے کہ ان سے ایسی باتیں کرو کہ بھئی ہم اور تم جو ہے ایک چیز میں جو ہے ساتھ ساتھ ہیں کہ آپ بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں. اور آگے عقائد کی رہی، عقائد کی بات وہ بیٹھ کر کے جو ہے باتیں کریں، سمجھانے کی کوشش کریں. مانے تو ٹھیک، نہ مانے تو ٹھیک. ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے. آگے فرمایا یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون. ہا انتم ہؤلاء حاجزتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. ایک احمقانہ جو وہ جواب دیتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ان کے عقائد اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں. یہود اور نصارہ دونوں آپس میں اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، نصرانی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی ہیں، عیسائی ہیں. وہ ہمارے طریقے پر، ہماری شریعت پر چلتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی کہتے تھے، ہماری شریعت پر چلا کرتے تھے. اسی احمقانہ جو ہے ان کے خیالات کو جو ہے یہاں بیان کیا اللہ جل شانہ نے کہ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بہت بعد میں نازل ہوئی ہے. تورات اور انجیل یہ تو بہت بعد میں نازل ہوئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے تھے.
تشریف لائے دنیا میں۔ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم کے کافی بعد آئے، اور جو ہے انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فاصلہ 550 سال کے قریب کا ہے۔ سب سے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور پھر ان کے بعد میں خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو پھر آپ ان باتوں میں کیوں بحث کرتے ہو آپس میں؟ وہ تو بعد میں آئے ہیں، اور تورات اور انجیل ان کے بعد نازل ہوئی تھی۔ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہوں سے، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ دیکھو، یہ تم ہی تو ہو جنہوں نے ان معاملات میں اپنی سی بحث کر لی تھی جن کا تمہیں کچھ علم نہ تھا۔ اب ان معاملات میں کیوں بحث کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ان باتوں کو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ وہ تو سیدھے سادے مسلمان تھے۔ وہ سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر چلنے والے مسلمان تھے، اور مشرکین بھی کہنے لگے تھے ان باتوں کو، ہم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ یہ دونوں بحث کرتے تھے کہ وہ ہمارے جو ہے شریعت پہ چلتے ہیں، مشرکین کہا کرتے تھے مکے والے کہ نہیں، ہم ان کے طریقے پہ چلتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے۔ یہ بھی خلاصے جو ہے سورہ بقرہ میں بھی کیا گیا کہ شرک کرنے والوں میں سے کبھی شامل نہیں ہوئے جو ہے ابراہیم علیہ السلام، یعنی جو ہے مشرک بھی نہیں تھے، نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، اور نہ مشرک تھے، بلکہ وہ تو صراط مستقیم پر چلنے والے اللہ کے نبی تھے۔ وہ تو اللہ کے نبی تھے۔ آگے فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون۔ ابراہیم کے ساتھ تعلق کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، نیز یہ نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لے کے آئے، یعنی حضرات صحابہ اکرام، انصار اور مہاجرین کی یہاں بات ہوئی۔ سب سے زیادہ پیروی کرنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی یعنی صحابہ اکرام جو ہے انصار اور مہاجرین، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے، یعنی اللہ مومنوں کا مددگار ہے، کام بنانے والا ہے۔ سب سے زیادہ حقدار جو ہے مسلمان ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے ساتھی صحابہ اکرام ہیں۔ مسلمانوں، اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے، اگرچہ انہیں اس کا احساس نہیں۔ منافقین کیا کرتے تھے؟ یہودی جو ہے جیسے صبح آ کر کے جو ہے مسلمان ہو جاتے تھے، مسلمانوں کے سامنے مسلمانوں کی سی ایکٹنگ کرنے لگتے تھے، اور پھر ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی پڑھی، مغرب کی پڑھی، اس طرح نماز پڑھ کے پھر شام کو جب گھر واپس آتے تھے کہ ہم نے تو ان کو بیوقوف بنا دیا۔ اور یہ خیال ان کا جو ہے ایک چال بھی تھی، ایک سوچ بھی تھی کہ ہم جب ان کے سامنے جا کر کے مسلمان بنیں گے شام تک کے، پھر شام کو پھر واپس جو ہے اپنے مذہب میں واپس مرتد ہو جائیں گے، لوٹ آئیں گے، تو لوگ جو ہے سوچیں گے یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب یہ مسلمان ہو کر کے واپس مرتد ہو رہے ہیں، کوئی نہ کوئی تو کمی جو ہے اس شریعت میں جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں کچھ نہ کچھ تو کمی ہوگی، اس لیے تو یہ لوگ واپس ہو رہے ہیں، تو پڑھے لکھے لوگ ہیں پہلے سے۔ تو یہ ان کی ایک سازش تھی۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ کیا اور لوگوں کو کیا گمراہ کر سکتے ہیں؟ جو پکے ایمان والے وہ تو کبھی ان کے جھانسے میں نہیں آئے بھی نہیں تھے، آئیں گے بھی نہیں۔ ہاں، اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کے من جانب اللہ ہونے کے گواہ ہو؟ یعنی خود جو ہے تم کہتے ہو تورات بھی اللہ نے نازل کی، انجیل بھی اللہ نے نازل کی، اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو، یعنی جو آپ کی نشانیاں تورات اور انجیل میں بیان کی گئی ان کو چھپاتے ہو آپ لوگ۔ یہ تو حسد کی وجہ سے کرتے ہو، ایسا
حسد کی وجہ سے ایسا تم کرتے ہو۔ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گٹ مٹ کر دیتے ہو، ملا جلا دیتے ہو، اور کیوں جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ یہ یہودیوں سے کہا گئے یہ ساری کی ساری باتیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔